ٹریولر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیا کے ایک ایسے کنٹری کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں پر جب برف باری ہوتی ہے تو وہاں کا ٹیمپریچر -63 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور وہاں پر بہت سردی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کنٹری کا ویزا حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ بھی اس کنٹری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک عام ٹرک ڈرائیور پاکستانی 20 سے 22 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے۔ معزز دوستو، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج ایسی کون سی کنٹری کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ایک معمولی ٹرک ڈرائیور کی اتنی زیادہ تنخواہ ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کینیڈا کی، اور ہم جانیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے کینیڈا جانے کا آسان طریقہ کیا ہے، اس ملک کی خوبصورتی پر ہر کوئی دیوانہ کیوں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلچسپ معلومات کینیڈا کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل ٹریولر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کے اس منفرد سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کینیڈا، اس کنٹری کا آفیشیل نیم ڈومینین آف کینیڈا ہے۔ کینیڈا اورکین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب گاؤں ہے۔ دوستو، کینیڈا براعظم شمالی امریکہ کا ایک انتہائی خوبصورت ترین ملک ہے۔ کینیڈا کی سرحدیں ایک طرف سے امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں اور دوسری طرف بحر الکاہل سے ملتی ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کی آبادی کی بات کریں تو اس ملک کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے اور اپنی اس آبادی کے اعتبار سے اس کنٹری کا شمار دنیا کے 36ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کے 10 صوبے اور 3 ریاستیں ہیں۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے رقبے کی تو اس ملک کا رقبہ تقریباً 1 کروڑ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے مذاہب کی بات کریں تو 4% مسلم، 2% ہندو، 2% سکھ، 1% بدھ مت، 53% کرسچن اور اس کے علاوہ 34% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، کینیڈا کی تاریخ کی بات کی جائے تو پہلی باقاعدہ یورپی آبادی کا آغاز فرانسیسیوں نے پورٹ ریال میں 1605 میں اور کیوبک سٹی میں 1608 میں کیا۔ برطانوی آبادی کا آغاز 1610 میں نیو فاؤنڈ لینڈ میں ہوا۔ 17ویں صدی میں بیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں نے ایک دوسرے سے الگ رہ کر گزارا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فرانسیسیوں، برطانیوں اور ساحل قبائلیوں کے درمیان جنگ چھڑتی گئی۔ کینیڈا کی فرانسیسی کالونی نیو فرینچ دریائے سینٹ لارنس کے ساتھ آباد ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کو تقسیم کر کے 2 برطانوی کالونیاں بنا دیا گیا، جن کے نام اپر کینیڈا اور لوور کینیڈا تھے۔ 1867 کے الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینین کا درجہ دے دیا گیا۔ 1982 میں کینیڈا نے امریکہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے کوئین الزبیتھ دوم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے ماتحت ہیں اور آج بھی کینیڈا میں انگلش اور فرینچ بولنے والوں میں تفریق ہے۔ اسی لیے کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والوں کی تعداد 5 بلین سے بھی زیادہ ہے، جن میں چائنیز، اطالوی، جرمن، پنجابی، اردو اور ہندی شامل ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کینیڈا میں پاکستانیوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے اور انڈین لوگوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ آپ کو اس کنٹری میں سکھ کمیونٹی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ 1990 سے 2000 کے درمیان سکھ کمیونٹی سب سے زیادہ کینیڈا میں سیٹل ہوئی تھی۔ کینیڈا کا کیپٹل اوٹاوا سٹی ہے۔ اوٹاوا سٹی کینیڈا کے پروونس انٹاریو کے جنوب کے جانب دریائے اوٹاوا میں واقع ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 10,01,750 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اوٹاوا سٹی کینیڈا کا سیاسی مرکز، کینیڈا کی پارلیمنٹ کا گڑھ، کینیڈا کی سپریم کورٹ، کینیڈین وزیروں مشیروں کا رہائش گاہ، پی ایم ہاؤسز، ملکی اور غیر ملکی سفارت خانوں اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے اہم اداروں کا گڑھ ہے۔ لیکن ان سب خصوصیات کے باوجود دنیا بھر سے کینیڈا آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے والا شہر ٹورنٹو ہے۔ یہ کینیڈا کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ یہ سٹی نہ صرف کینیڈا کا بلکہ پوری دنیا میں بہت فیمس سٹی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 27,94,356 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ٹورنٹو کینیڈا کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ ٹورنٹو سٹی کو اگر کینیڈا کی معیشت کا دل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ٹورنٹو فائنانس،
पिक्चर प्रोडक्शन, मौसीकी, बैंकिंग, टेलीविजन प्रोडक्शन और सरकारी मीडिया का गढ़ है। ये शहर इंतहाई कुदरती खूबसूरती के साथ साथ जदीद फन तामीर और टेक्नोलॉजी में भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों, कनाडा की करेंसी को कैनेडियन डॉलर कहते हैं, जो पाकिस्तानी 196 रुपए के बराबर और इंडियन 60 रुपए के बराबर है। कनाडा की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। कनाडा की मईशत का ज्यादातर इंसार उसके कुदरती वसाइल, तिजारत और सियाहत पर है। कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है और ये अपने इस खूबसूरती से 113 बिलियन डॉलर सालाना कमा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो पाकिस्तान से कनाडा की फ्लाइट की फीस तकरीबन 3 लाख के करीब है और विजिट वीजा की फीस 45,000 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी पसंद नहीं तो इस मुल्क में हरगिज ना जाएं, क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सर्दी होती है। यही वजह है कि इस मुल्क में टेम्परेचर -63 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा जमीनी मीठा पानी रखने वाला मुल्क है। पूरे कनाडा में 85,000 के करीब दरिया बहते हैं, इसीलिए कनाडा को दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया वाला मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में कुछ ऐसे आबशारें मौजूद हैं जिसे देखने के बाद इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़े नायग्रा फॉल आबशार इतना खूबसूरत और दिलकश है जिसे देखने के लिए लोग खुसूसी दूसरे ममालिक से इस मुल्क का रुख करते हैं। दोस्तों, कनाडा का कॉलिंग कोड +1 है। इस कंट्री का डोमेन नेम +CA है। टाइम के लिहाज से कनाडा पाकिस्तान से 9 घंटे और इंडिया से 9.5 घंटे पीछे है। कनाडा में ट्रेन और मेट्रो का भी वसी निज़ाम मौजूद है। मेट्रो और ट्रेन का सफ़र इंतहाई सस्ता और आरामदा भी है। यही वजह है कि लोग ज़्यादातर मेट्रो और ट्रेन का सफ़र ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आला तालीम याफ्ता लोगों में कैनेडियन लोगों का शुमार किया जाता है। कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी गली भी मौजूद है, जिससे यंग स्टेट कहा जाता है, जो 1896 किलोमीटर लंबी है। रोजाना की तादाद में हजारों टूरिस्ट इस गली में आते हैं और वीडियोस बनाते हैं। कनाडा के लोगों की फीकस आमदनी $52,722 है, जो दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। कनाडा में बिजनेस बहुत ज्यादा है। ये दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर भी 7 से 10,000 डॉलर कमा लेता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 21,64,000 रुपए और इंडियन 6,20,000 रुपयों के बराबर है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।